بازار گیا اور بازار جانے کے بعد مچھلی خرید کر لایا اور اپنی زوجہ کے حوالے کرتا ہے کہ اس مچھلی کو پکاؤ اور تیار کرو۔ اس نے آگ پر مچھلی کو رکھا، لیکن مچھلی ہے جو آگ اس پر اثر نہیں کرتی، مچھلی پر آگ کا کوئی اثر ہی نہیں ہوتا۔ آگ بڑھاتے گئے مگر مچھلی پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جب مچھلی پر کوئی اثر نہیں ہوا تو ایک مرتبہ وہ دونوں شوہر اور زوجہ مچھلی کو لے کر خدمت رسالت میں آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ مچھلی میں نے بازار سے خریدا ہے لیکن اس مچھلی پر آگ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو پیغمبر اسلام نے مچھلی سے پوچھا، مچھلی سے کلام کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر اسلام مچھلی کی زبان بھی جانتے تھے، پیغمبر اسلام جانوروں کی زبان سے بھی واقف تھے۔ تو جو جانوروں کی زبان سے واقف ہو وہ ہم جیسا کیسے؟ جو مچھلی کی زبان سے بھی واقف ہے۔ پیغمبر اسلام نے ایک مرتبہ مچھلی سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے کہ تیرے اوپر آگ کا اثر نہیں ہوتا، تیرے اوپر آگ اثر انداز نہیں ہوتی؟ تو ایک مرتبہ مچھلی نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت کی وجہ سے ہے۔ پھر مچھلی نے اپنے واقعے کو بیان کیا، یا رسول اللہ میں فلاں دریا کی مچھلی ہوں اور ایک دن میں اس دریا میں تیر رہی تھی کہ اتنے میں ایک بہت بڑی کشتی اس دریا سے گزری۔ جب وہ کشتی گزری تو اس کشتی میں جتنے مسافر بیٹھے تھے ان مسافروں میں ایک مسافر آپ پر اور آپ کی آل پر صلوات پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے صلوات کو سنا تو مجھے بہت اچھا ذکر لگا، یہ ذکر مجھے بہت اچھا لگا، تو میں بھی ساتھ ساتھ صلوات پڑھنے لگی۔ اور جب میں صلوات پڑھنے لگی تو غیب سے آواز آئی کہ اے مچھلی اللہ نے تیرے جسم کو آگ پر حرام کر دیا، اب دنیا کی آگ تجھے جلا نہیں سکتی۔ تو اگر ایک مچھلی بھی صلوات پڑھتی ہے تو آپ جسم جہنم کی آگ پہ دنیا کی آگ پہ حرام ہو گیا۔ تو اگر ایک امتی سچے دل سے رسول اور آل رسول پر صلوات پڑھے، تو اگر ایک نبی کا امتی سچے دل سے نبی اور آل رسول پر صلوات پڑھے تو جہنم کی آگ کیسے اس کے جسم کو جلا سکتی ہے؟ اور غور کا مقام ہے، ایک اور بات یہاں سے آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک مچھلی صلوات پڑھتی ہے، نبی پر صلوات پڑھتی ہے تو اس کے جسم کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جس نے نبی کو اپنی گود میں پالا ہو، جس نے نبی کو اپنی گود میں پالا ہو اس پر جہنم کی آگ کیا اثر کرے گی؟ ایک صلوات پڑھیں۔